ہوشیار باش، پاکستان کے خلاف عالمی صف بندی مکمل ہو چکی ہے اور ایک بہت بڑا محاذ کھولنے کی حتمی تیاری کر لی گئی ہے۔ مودی اپنی ماضی کی شرمناک ہار کا بدلہ لینے کے لیے پاگل ہو چکا ہے اور اپنے ماتھے پر لگا ہوا داغ دھونے کے لیے اسرائیل کے قدموں میں جا گرا ہے۔ اگر آپ اب بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ محض ایک سفارتی دورہ ہے تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ مبصرین کے مطابق یہ دورہ نہیں بلکہ طبل جنگ ہے۔ مگر یہ جنگ کب شروع ہوگی؟ کیا اسرائیل کے مہلک ہتھیار ہماری میزائل ٹیکنالوجی کو ناکارہ بنا دیں گے؟ اور کیا پاکستان ایک ساتھ 3 محاذوں پر لڑ پائے گا؟ آج کی ویڈیو انتہائی حساس ہے، اسے آخر تک دیکھنا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ لینز۔ ناظرین، حالات اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں خاموشی جرم ہے۔ مودی کا 25 فروری 2026 کا دورہ اسرائیل کوئی عام ملاقات نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی اور گھناؤنی سازش ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیوں مودی اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے بے چین ہے اور اسرائیل کے وہ کون سے خطرناک ہتھیار ہیں جو پاکستان کے دفاع کے لیے سنگین خطرہ بن چکے ہیں۔ مودی کا پاگل پن اور بدلے کی آگ۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ نریندر مودی کو جب بھی پاکستان کے ہاتھوں ذلت ملی اس نے بزدلوں کی طرح پیٹھ پیچھے وار کیا۔ اب وہ اپنی سیاسی اور فوجی ناکامیوں کا بدلہ لینے کے لیے پاگل پن کی حد تک جا چکا ہے۔ وہ اپنے ماتھے پر لگا ہوا رافیل طیاروں کا داغ دھونا چاہتا ہے، اسی لیے وہ اسرائیل کے پاس گیا ہے تاکہ وہ ٹیکنالوجی حاصل کر سکے جو اسے پاکستان کے سامنے ناقابل تسخیر بنا دے۔ انتہائی حساس حصہ، $8.6 بلین کے ہتھیاروں کا معاہدہ۔ ناظرین، اب ذرا دل تھام کر ان ہتھیاروں کی تفصیل سنیں جو اس ڈیل کا حصہ ہے۔ اسرائیل بھارت کو آئرن ڈوم فراہم کر رہا ہے۔ یہ وہ دفاعی نظام ہے جو 35 سے 70 تہوں پر مشتمل ایک ایسی چھتری بنائے گا جو راکٹوں اور میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دے گی۔ یعنی اب بھارت یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ہم پر حملہ کر کے ہمارے جوابی وار سے بچ جائے گا۔ صرف یہی نہیں، اس ڈیل میں آئرن بیم بھی شامل ہے۔ یہ ایک لیزر بیسڈ ٹیکنالوجی ہے جو روشنی کی رفتار سے ڈرونز اور میزائلوں کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ اور سب سے خطرناک ہیرون MK2 ڈرونز ہیں جو 45 گھنٹے تک مسلسل پرواز کر سکتے ہیں اور 470 کلوگرام بارود لے کر کسی بھی ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ ڈیجیٹل موت ہے جو ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ پاکستان حالت جنگ میں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ جنگ کب ہوگی تو اس کا جواب ہے کہ پاکستان پہلے ہی 3 محاذوں پر نبرد آزما ہے۔ مغربی سرحد، جہاں پاک فوج افغان طالبان اور سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے۔ بلوچستان کا محاذ، جہاں بھارت کی سپانسر شدہ دہشت گرد تنظیم BLA CPAC کو روکنے کے لیے معصوموں کا خون بہا رہی ہے۔ مشرقی محاذ، جہاں اب اسرائیل کے ساتھ مل کر بھارت نے وہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے جس کا مقصد پاکستان کو فوجی طور پر مفلوج کرنا ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، دشمن کی چالیں بہت گہری ہیں لیکن ہمارا عزم اس سے بھی بلند ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی ہر سازش کا سچ آپ تک پہنچتا رہے تو ابھی ٹرینڈ لینز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے دنیا کو دکھا دیں کہ ہم ایک بیدار قوم ہیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب دشمن کے پروپیگنڈے کے خلاف ہماری سب سے بڑی ڈھال ہے۔ دشمن نے اس وقت کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت انتہائی نازک موڑ پر ہے۔ جب معیشت کمزور ہوتی ہے تو دفاع پر دباؤ بڑھتا ہے۔ بھارت اور اسرائیل جانتے ہیں کہ اندرونی خلتشار کی وجہ سے پاکستان کے لیے ایک ساتھ 3 محاذوں پر لڑنا کتنا مشکل ہوگا۔ اسی لیے امریکی اہلکار مارکو روبیو اب بلوچستان کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جنگ کب ہو سکتی ہے؟ تجزیہ کاروں کے مطابق مودی 2026 کے وسط تک کسی بڑے فالس فلیگ آپریشن کی تیاری میں ہے۔ جیسے ہی اسرائیل سے ہتھیاروں کی کھیپ پہنچے گی، بھارت سرحدوں پر مہم جوئی کر سکتا ہے۔ یہ جنگ روایتی نہیں بلکہ ہائیبرڈ وارفیئر ہوگی، جہاں سائبر اٹیکس اور لیزر ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے گا۔ اگر آپ کو اپنے ملک سے محبت ہے اور آپ اس مشکل گھڑی میں سچ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ٹرینڈ لینز کو ابھی جوائن کریں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر پاکستانی کو معلوم ہو سکے کہ دشمن ہمارے گھر کی دہلیز تک آ پہنچا ہے۔ ابھی سبسکرائب بٹن دبائیں اور سچے محب وطن ہونے کا ثبوت دیں۔ پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ مودی چاہے کتنا ہی پاگل کیوں نہ ہو جائے، اسرائیل اسے کتنے ہی ہتھیار کیوں نہ دے دے، وہ بھول رہے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جو بھوکی رہ کر بھی اپنے دفاع پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مودی کے یہ نئے ہتھیار پاکستان کے جذبے کو ہرا سکیں گے؟ کمنٹس میں پاکستان زندہ باد لکھ کر اپنی رائے دیں۔ اللہ حافظ۔